الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، والصلاة والسلام على محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الإكرام. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم حاضرین اور میرے عزیز دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت کی. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل کھڑے ہو اور خرید و فروخت بند کر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم جانتے ہو کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی، ہر وہ شخص جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 وقت بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوں اور خالق کائنات کی ہر لمحہ عنایات کا شکریہ ادا کریں. محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، اسلام نے جتنا اجتماعیت بروز دیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں دیا. ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھیں. اس طرح رات اور دن میں 5 مرتبہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو روزانہ دیکھتا ہے. صحابہ اکرام کے دور مبارک میں اگر کوئی مسلمان مسجد میں نہیں آتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بیمار پڑ گیا ہے یا کہیں گیا ہوا ہے. اس طرح ہر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے محلہ کی مسجدیں چھوڑ کر اپنی بستی کی مرکزی مسجد میں جمعہ کے دن حاضر ہوں اور سب مل کر ساتھ ہی نماز ادا کریں اور اس دن کو عید کے دن کی طرح منائیں. صبح سے نہانے دھونے میں لگ جائیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، گنجائش ہو تو عطر لگائیں اور جامع مسجد میں جا کر امام کا خطبہ سنیں اور پوری بستی کے مسلمانوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کریں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان موجودہ دور میں ان سب چیزوں سے لاپرواہی برتنے لگا. محترم بزرگوں اور دوستوں، آخری بات کہہ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اس دن کی اہمیت سمجھا دی جائے. اگر مسلمانوں نے اس طرح اپنے فرائض سے غفلت اور سستی برتنی شروع کر دی تو پھر بتائیں کہ مسلمانوں اور کافروں میں فرق کیا رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اچھی طرح توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.